على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کل کے درس میں جہنم والوں کا ذکر تھا کہ ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور فرمایا کہ جو مجرم ہے وہ نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، بسیماہم بالنواسی والاقدام، اور ان کو اپنے سر کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، اے مجرمو یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے تھے۔ فرمایا کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے گرد چکر لگاؤ، طواف کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے پورے قرآن میں، جہاں جہنم والوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی جنت والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جہنم میں تو ایسے لوگ جائیں گے اور جنت میں ایسے لوگ جائیں گے۔ آج فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اتنی بات ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اس چیز کا وہ حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کے حکموں کو مانا نہیں مانا، یہ سوچتا رہے کہ میں نے کھڑے ہو کے یہ جوابات کس طرح دے۔ اس بات سے وہ ڈرا، اور اللہ اس کو دو جنتیں عطا ہوئی۔ جنت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے جو اپنا خوبصورتیاں ہیں وہ الگ الگ۔ مثلا ایک جنت جو ہے وہ چاندی کی بنی ہوئی ہوگی، اور ایک جنت جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی ہوگی۔ جس طرح ہم بناتے ہیں کہ ایک کمرے میں کچھ اور ڈیزائن ہوتا ہے، دوسرے میں دوسرا ڈیزائن ہوتا ہے، تیسرے میں تیسرا ڈیزائن ہوتا ہے، تو اس طرح جو جنتیں ملیں گی الگ الگ ڈیزائنوں والی، الگ الگ سہولتوں والی۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ملیں۔ جس طرح ہماری دنیا میں جس کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک مری میں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں، ادھر جاؤ تو ادھر بھی اپنا گھر، ادھر جاؤ تو ادھر بھی اپنا۔ تو دنیا میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ان کی جنتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ بھی ہمیں اس طرح کی جنتیں دیں گے، صرف شرط کیا ہے کہ کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے اور جوابات دینے، سوال ہوں گے ہم نے جواب دینے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس بات کو ہم نے سوچنا ہے، اپنے اوپر اس حالت کو طاری کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، بس اتنی بات۔ تو جب اس طرح کریں گے تو پھر لازمی بات ہے پھر وہ بچیں گے۔
تو فرمائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ذواتا افنان، وہ جو جنت ہوں گے وہ گھنے جنت ہوں گے، اس کے درخت جو ہے پتوں والے ہوں گے، خالی خالی درخت نہیں ہوں۔ درخت اگر ہو اور اس کے پتے نہ ہو تو اس کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ درخت جو ہے وہ کس کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں؟ پتوں کے ساتھ۔ گھنے، کہتے ہیں بڑے گھنے جنگلات ہیں یہاں پر۔ اب آج کل وہ اس کی وجہ سے جو سیلاب وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے جنگلات دکھا رہے ہیں ہمارے طرف، بڑگرام الائی کی طرف، یہاں سے لے کے نا اور جناب ٹیکسلے تک اتنے درخت کٹے ہوئے ہیں روڈوں کے آس پاس پڑے، درختوں کو کاٹا ہے اور اس کے وہ لکڑیاں بنائی ہیں، شاطیر بنائے ہیں، اور دونوں سڑک کے دونوں کراؤ میں وہ بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جب ایسی حالت ہوگی جنگلات کی، اتنے جنگل کٹیں گے تو پھر بارشیں تو آئیں، سیلاب تو آئیں گے۔ یہ درخت ہوتے ہیں نا، یہ سیلاب سے بھی بچاتے ہیں، اور اگر سیلاب آ بھی جائے تو اس کے اندر راستہ نہیں کر سکتے۔ درخت لگانا ضروری ہے، کاٹنا جو ہے وہ منع ہے۔ فرمایا کہ وہ جو جنت کے باغ ہوں گے دو، وہ گھنے درختوں والے ہوں گے، پتوں والے درخت ہوں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ، تو ان نعمتوں میں سے تم کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان جنتوں میں دو چشمے بھی بہتے ہوں۔ پانی جو ہے نا انسان کی ایک ضرورت بھی ہے، اور ایک اس کے اندر ہر چیز کی زندگی ہے۔ پانی ہوتا ہے تو ہر چیز زندہ ہوتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو سب مر جائے۔ من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ فرمایا کہ دو چشمے بھی ان باغوں میں ہوں گے، فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور اس میں جو پھل ہوں گے وہ جوڑے جوڑے ہوں گے، اور ہر چیز کے ہر قسم کے پھل ہوں گے، لیکن جوڑے جوڑے دو دو ہوں گے۔ آم ہے تو دو جوڑے، ہاں جی سیب ہے تو دو جوڑے، کیلے ہے تو دو جوڑے۔ جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ ایک کا ذائقہ ایک طرح ہوگا اور دوسرے کا دوسرے طرح ہوگا۔ فرمایا کہ پھل بھی جوڑا جوڑا ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے لوگو تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل جنت بیٹھیں گے کس طرح، ان کی بیٹھک کہاں ہوگی، کن چیزوں پر بیٹھیں گے؟ فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ بیٹھنے کی جو صوفے ہوں گے، جو بچھونے ہوں گے، وہ ان کے استر جو ہے موٹے ریشم کے بنے ہوں گے، وہ نرم ملائم، اس پہ بیٹھیں گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور ہر چیز کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ وجنى الجنتین دان، ہر چیز کے وہاں جوڑے ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمائے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور اس میں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، جو حوریں ہوں گی، جو عورتیں ہوں گی، وہ ان کی نظریں نیچے ہوں، ہر ایک کو نہیں دیکھیں۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ جو اہل جنت کو ملے گی اس سے پہلے ان کو نہ انسان نے اور نہ جن نے چھوا ہوگا، اتنی پاک صاف ہوگی کہ کسی نے اس کو چھوا تک نہیں ہوگا،
اور ان کی نظریں کیا ہوں گی جی؟ نیچے ہوں گی۔ تو عورت کی جو صفات ہے اس میں یہ دو صفتیں بڑی ہیں کہ وہ ایک تو اس کی نظریں غیر محرم پر نہ لگیں، اور ایک کیا ہے جی، اس کی نظریں بچی ہوئی ہو اور اس کو کسی نے چھوا نہ ہو، اپنے محرم کے علاوہ اس کو کسی نے ہاتھ نہ لگائے۔ فرمایا کہ ان کی نظریں نیچے ہوں، نیچے نظروں والی حوریں ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمارے طرح کہ شادی ہو رہی ہے اور جناب سب کو دیکھ رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے، وہ کیمرے والا ہمارا کوئی بھائی ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ہماری عورتوں کو فوکس کرتا ہے، ان کے اوپر وہ کیمرہ لگاتا ہے، جو اس کو زیادہ پسند آ جائے اس کو زیادہ فوکس کرے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ان شادیوں میں کتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایسی عورتیں اللہ وہاں عطا کرے گا۔ عورت تو انسان کی ایک کمزوری بھی ہے، جوڑا بھی ہے، اس کے بغیر دنیا میں بھی زندگی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ عورتیں جو ہوں گی وہ مٹی کی بنی نہیں ہوں، وہ مشک و عنبر کی بنی ہوئی، ایک خاص مٹی ہے جنت کی، اس سے وہ بنی ہوئی، دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ اور نظریں نیچے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو آج اہل جنت کا ذکر ہوا، اور مزید بھی اہل جنت کے جو صفات ہیں ان کا بیان آئے گا۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب